हाँ जी। جی محمد انعام हाँ بھائی जी, अस्सलाम السلام वालेकुम भैया। علیکم. वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? آ رہی ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ हाँ जी, मैं लाहौर से, पाकिस्तान से। جی سر سنائیں کیا کیا حال چال ہے، حکم کریں. یہ کہ اسلام قرآن میں بیوی کو مارنے کی اجازت کیوں ہے؟ اور اس کی جائیداد میں آدھا حصہ اس کو مالی معاملات میں بھی اس کی گواہی آدھی ہے، تو عورتوں کے ساتھ اتنا مطلب کیوں ایسا ہے سارا کچھ؟ مارنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو عزت دینے کا فریضہ ہے. میں دونوں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سورہ آ، نساء کی آیت ہے جو ملحدین بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ ہم، اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے تو آپ اس کو پہلے اس سے بستر الگ کرو پھر اس کو مارو۔ ہم. تو وہ مارنا نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیت کیا نہیں کہہ رہا میں ہے، نہیں ٹھیک ہے ہوں نا. لیکن مجھے ملحدوں کے ان سوالوں سے جی شکوک جی جی، پیدا ہوئے۔ میں آپ کو بھائی میں بھی آپ ملحدوں کے جواب دے رہا ہوں نا. آپ آپ فکر نہ کریں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے، عورت کو مارنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عورت کو مارتا ہے تو اس کے بدن کا رنگ مثلا اس کے لال ہو جاتا ہے یا نیلی ہو جاتی ہے، تو اس کو دیا دینا ہوگا، مرد کو دیا دینا ہوگا. اس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، تو یہ کافی مہنگا ہے. جو قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ ہے، سورہ مبارک نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللتی تخافون نشوزہن فعیذوہن وہجروہن فی المضاجع وَضْرِبُوهُنَّ. وہ عورتیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں جو آپ کی بات نہیں مانتے، تو پہلے ان سے پیار سے بات کرو، پھر ان سے ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو، اور پھر وَضْرِبُوهُنَّ. یہ ضرب سے کیا مراد ہے؟ پھر ان کو مارو، ٹھیک ہے نا. مارنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تحف العقول عن آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن شعبہ الحرانی رحمہ اللہ کی. یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، کہ اس خطبے میں وہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا. اے لوگو، آپ کی عورتوں کا آپ پر حق ہے اور آپ کا ان پر بھی حق ہے. مرد کا عورت پہ حق ہے اور اسی طرح عورت کے آپ پر حق ہے. اچھا، حقکم علیہن ان لا یواطعن احدا فراشکم. آپ کا حق یہ بنتا ہے آپ کی بیوی پر کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ آپ سے خیانت نہ کرے. یعنی آپ جاب پہ چلے گئے تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا دیا گھر، یہ کہ کسی دوسرے مرد کو آپ کی بستر پہ نہ لائے. ولا يدخلن احدا تکرہون بیوتکم الا باذنکم. اور آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ کسی کو آپ کے گھر نہ آنے دے جس کو آپ پسند نہیں کرتے. اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو اس نے بلا دیا کسی آدمی کو جو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے گھر آ جائے، مگر یہ کہ آپ اجازت دے دیں. وَأَن لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. اور یہ کہ بری کام انجام نہ دیں. یہ برے کام بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. برے کام، بد اخلاقی، گالی دینا، یہ سب اس میں آ جائے. یہ کام انجام نہ دے. فَإِن فَعَلْنَ. اگر کوئی عورت یہ کام انجام دے دیتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَعْضُلُوهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ان کو تنگ کریں، مارنے کا نہیں ہے، تنگ کریں. وَتَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر پہ تنگ کریں، یعنی ان پہ دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں. اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ بستر میں سونا چھوڑ دیں. وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اور یہ اللہ نے اجازت دی کہ ان کو ماریں، لیکن ایسا مارنا کہ جس سے ان کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایسا مارنا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. مثلا اس طرح مارا نا آپ نے، یا آرام سے مارا کہ وہ تکلیف نہ ہو، یعنی توہین کیا، اس سے اس کی توہین ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں مارتے کہ اس کو درد ہے بھائی، اس طرح. اچھا، یہ ضرباً غیر مبرح، تبریح بولتے ہیں اذیت دینے کو. تو ایسا مار آپ نہیں سکتے کہ اس سے عورت کو کیا ہوتی ہے، اس کو درد ہوتی ہو. میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب من لا يضر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، باب النشوز. یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بلے فالحجر ان يحول الیہا ظہرہ والضرب بالسواک وغیرہ ضربا رفیقا. حجر یہ ہے کہ آپ بستر پہ بھی اگر سو جائیں نا،
پشت اس کی طرف کریں، اپنا پیٹ اس کی طرف کر لیں. اگر ایک بستر پہ سونا پڑتا ہے نا تو اس کو پیار نہ دکھائیں، پشت اپنا پیٹ اس کی طرف کریں. آپ ہیں یا چلے گئے بھائی؟ ڈسکنیکٹ ہے محمد انعام؟ جی میں ہوں. آپ جی میں ہیں. ہوں. اور ضرب ہاں جو جی ہے میں ہوں آپ کے مارنا، ساتھ. جو ہے مارنا ہے ضربن رفیقہ. ضرب جو ہے اس طرح ماریں کہ وہ رفقت کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ماریں. وبالسواک وغیرہ ہی، ٹوتھ برش ہے نا، ٹوتھ برش، مسواک جو ہوتا ہے، انسان پرانے زمانے میں مسواک ہوتے تھے، مسواک کے ساتھ یا مسواک جیسے کوئی چیز اٹھا لیں، کوئی پین اٹھا لیں اس کے ساتھ ماریں. یہ تو مارنا ہی نہیں ہے نا بھائی، یہ تو مذاق ہے نا. یہ صرف ہوتا ہے اس سے اس کی توہین ہوتی ہے. عورت کی کیا ہوتی ہے ایک طرح سے کہ میں ناراض ہوں تجھ سے، بات کرنا ہی چھوڑ دیا. اب مارا بھی تو اس طرح مارا نا پین سے یا مسواک سے، وہ کون سا؟ یہ جائز ہے بھائی. اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ یہ غلط ہے تو پھر یہ اس چیز کے جواب میں نا کہ عورت نے پہلے شروع کیا نا، یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے کہ آپ ایسے مارنا شروع کر دیں. یہ اس وقت ہے کہ جب عورت آپ کی بات کو نہیں مانتا، گھر میں مثلا اس نے ناجائز، آپ نے کہا تھا فلان شخص کو گھر میں نہیں آنے، اس نے لا دیا بھائی، یا اس نے بھائی ایک پیسے آپ کے خرچ کر دیے، آپ نے کہا تھا یہ پیسے کرائے کے لیے، اس نے پیسے اٹھا کے لیے اپنے لیے میک اپ خرید دی ہے نا. وہ آپ نے کہا تھا یہ پیسے ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں بھائی، اس سے ہم فرض کریں فریج خریدتے ہیں، اس نے پیسے اٹھا کے ٹی وی خرید لیا. آپ کے پیسے آپ کے ہیں، پیسے اگر اس کے اپنے ہیں تو اپنے پیسے سے تو عورت کچھ کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایسی بات آ گئی ہے کہ آپس میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کا طریقہ کار کیا؟ پہلے اسے پیار سے سمجھا دو، پھر کیا کرو، پھر اس سے بات کرنا چھوڑ دو. ایک بستر پہ سونا چھوڑ دو، بستر پہ سونا پڑتا ہے تو پشت اس کی طرف کرو، پھر اس کو مارو. لیکن یہ مارنا اس طرح نہیں ہے کہ تم بیلٹ اٹھا کے نیا سوٹی لے کے آؤ، یا وہ بیٹنگ ہوتا ہے نا کرکٹ والے، وہ لے کے آؤ مارنا شروع کرو. اس طرح نہیں ہے. اس طرح آرام سے مارنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ نہیں یعنی کہ مطلب اگر کوئی ملحد کہتا ہے نا کہ یہ غلط بات ہے، تو ملحد کو ہاں تو سب کچھ جائز ہے نا. ملحد کے ہاں تو اس کو پکڑ کے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو، اب کسی کو بھی، جب قیامت ہے ہی نہیں، قبر کے بعد، مرنے کے بعد قبر کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ بھی نہیں ہے، تو جو مرضی کرو. ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں. ہمارا دین یہی ہے کہ اگر مارنا ہے تو اس طرح مار سکتا ہے کوئی عورت، کوئی مرد اپنی عورت کو اس طرح مار سکتا ہے، لیکن وہ شروط کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ پہلے عورت کی طرف سے یہ جو ہے یہ بری باتیں ہوں تو وہ مار سکتا ہے، بلا وجہ نہیں مار سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر. اور سر دوسرا سوال تھا کہ دوسرا مالی سوال معاملات میں دوسرا سوال ابھی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے، یعنی بلا وجہ کوئی شخص اپنی عورت کو نہیں مار سکتا. کہ آپ ایسے ہی شروع کریں نا، گھر میں آئے، باہر میں آپ کو کسی نے آپ کو ستایا، وہ سامنے والے جا رہے تھے، ریڈی والے نے آپ کو کچھ کہا، غصہ آپ جا کے گھر والی پہ اتارو. اس طرح نہیں ہے. اس کو مار سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مار سکتے کہ اس کو تکلیف ہو بیچاری کو، ایسا مارے کہ اس کے جلد کا رنگ کالا ہو جائے یا لال ہو. اس طرح نہیں مار سکتے. مار سکتے ہیں لیکن ان مراتب کو طے کرنے کے بعد کہ اگر وہ بری کام کرتی ہے، آپ نے منع کیا، باز نہیں آتی، آپ نے اس سے کٹی کر لی، اختیار کر لی نا، کٹی بولتے ہیں اردو میں، کٹی سمجھتا ہے نا بھائی، بات جی کرنا چھوڑ دی، اس کو پرواہی نہیں ہے. آپ نے گھر میں کھانا چھوڑ دیا، وہ اور مزید خوش ہو گئی کہ اب چلے جان چھوڑ گئی، ادھر کھانا بھی نہیں کھاتا. تو پھر اس کو ہلکا سا مار سکتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بیلٹ کے ساتھ نہیں، وہ بیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ایک مسواک لے لیں، کچھ اس طرح اٹھائیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح مارے. اچھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عورت